Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are back in your company and we were talking about unity. And the brother asked from Luton, excellent question, mashallah, that what ulama they are doing about unity. Brother, I would say that mashallah, those ulama who have means to do something for that, they are trying, alhamdulillah. Different ulama in different community, in different society, alhamdulillah, they're trying whatever is in their means. But if these ulama themselves, these imams themselves can be united, then there will be no problem. You see, if you have a house, let's say, or you have a business, and you have central heating up and running, something goes wrong, that most likely could be the fault of a plumber who installed that central heating system. If something goes wrong with electricity, that could be the fault of electrician, or in some cases it could be short circuit or like that. If something goes wrong with the appliances, then it could be the person who supplied that or the company who made that. It's those things basically. So if something goes wrong with your health, you are in hospital and you are under treatment and something goes wrong with you, then basically that could be the fault of doctor. If something goes wrong on religious side, again, to be frank, it could be the fault of scholars. So if scholars they become one and they have one voice, then inshallah, summa inshallah, there is chance and there is hope that there will be unity. Because if people on top they are united, then it filters down in the community and whole community starts to live in peace and harmony, in unity, with understanding, with loving and caring. So alhamdulillah, I would say efforts are done on that side, but not enough. And I hope and pray that ulama, our imams and aimma throughout the world, they can be united inshallah. But that doesn't mean that we do not try, general public do not try from their side. No, there have been cases where general public have taken certain issues in their hand and they said, ulamas, they are not doing it, we will do it, and they have proven that they can do better. So if general public decides that we will go with the unity, inshallah, summa inshallah, it can be achieved. Unity of the community cannot be achieved unless individuals they are united, the families are united, the community is united. When communities are united, then whole society is united, then whole country becomes united. When countries are united, then whole ummah is united inshallah. Jazakumullah khair. We'll be taking more telephone calls pretty soon inshallah. But before that, let me remind you the message of today, which is very important message to me. It's one of the important ayah of Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Do not be like those who forgot Allah subhanahu wa ta'ala. उन लोगों की तरह न हो जो अल्लाह को भुला चुके, तो अल्लाह ने उसके नतीजे में उनको भुला दिया. उलाइका हुमुल फासिकून, ये लोग गुनहगार हैं. So don't be like those. Just remember Allah subhanahu wa ta'ala. Wazkurullaha kathira. Remember Allah subhanahu wa ta'ala a lot, as much as you can. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Be among those who are remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Because when you remember Allah subhanahu wa ta'ala, then you always have inner strength to put you in right direction. When you remember Allah subhanahu wa ta'ala, then you have further courage, additional resources
to do something good. And when you try to forget Allah subhanahu wa ta'ala, or you do not remember Allah subhanahu wa ta'ala, then you are toolless. You don't have any tools with you. You don't have anything to defend yourself. You are powerless. You are worthless. You are hopeless. When you remember Allah subhanahu wa ta'ala, Allah for each and every action will give you opportunity to do many more good actions. Many more good actions, inshallah. So, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ. It's very, very important message. Do not forget Allah subhanahu wa ta'ala. اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ. Remember Allah subhanahu wa ta'ala. Have love and fear of Allah. Have Allah's consciousness, in your heart, in your mind, wherever you are. أَيْنَمَا كُنْتَ. Wherever you are. جہاں بھی ہو اللہ کو یاد رکھو. اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ. اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے محبت رکھنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو آپ کے دین میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوں گی، سب سے زیادہ آپ کے کام آئیں گی یہ دو چیزیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے ڈھانک کے رکھے گا۔ جب دوسرے پریشان حال ہوں گے، یہ لوگ اطمینان میں ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی رنج و غم نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کوئی افسوس ہوگا، کوئی غم ہوگا۔ لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، وہ لوگ کسی بھی قسم کے رنج اور غم میں نہیں ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ وکانوا یتقون، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا سیدھا دین ہے، اسٹریٹ فارورڈ دین ہے۔ تو ناظرین، اس چیز کو اپنے پلو سے باندھ لیں کہ اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، تو اللہ کی مدد ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ اللہ کو یاد نہیں رکھیں گے عام حالات میں، اور صرف مصیبت کے وقت میں یاد رکھیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسجد میں صرف اس وقت نظر آتے ہیں جب کسی کا جنازہ ہو جاتا ہے، یا کوئی شادی ہوتی ہے، یا کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی خاص خوشی کا موقع ہو یا کوئی خاص غمی کا موقع ہو، تو ان حالات میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ میرے ذہن میں ایک دو باتیں آ رہی ہیں، وہ یہ کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر نمائندہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارا لین دین، وہ یا تو لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرے گا یا اسلام سے دور کرے گا، یا تو اسلام کے قریب لے کر کے آئے گا یا اسلام سے بہت ہی زیادہ دور لے کر کے جائے گا، یا تو اسلام کی محبت پیدا کرے گا یا اسلام کی نفرت پیدا کرے گا۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کہ دوسرے لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر کے اسلام سے محبت کرنے لگیں،
یا اسلام سے نفرت کرنے لگیں، اسلام کے قریب آئیں یا دور جائیں۔ آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کی وجہ سے آپ کے اعمال اور آپ کے کرتوت کا اثر مسلمانوں کے اوپر بھی پڑتا ہے اور اسلام کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ خبر کے اندر آپ دیکھتے ہیں، نیوز میں، میڈیا میں، ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک مسلمان نے کوئی غلط کام کیا تو یہ نہیں آتا کہ ون انڈیویجول مسلم ڈیڈ دس، کہ یہ ایک اکیلا مسلمان تھا، نہیں، نام آتا ہے کہ مسلمان نے اس طرح کیا ہے، مسلمانوں کے یہ کرتوت ہیں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، میڈیا کے اندر جہاں پر بھی دیکھیں، اخبارات کے اندر دیکھیں، نیوز میں دیکھیں، خبروں میں دیکھیں، سب جگہ یہی حالات ہیں کہ مسلمان نے یہ کیا۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے، نمائندہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ اگر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نمائندگی چاہتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کو آپ کی نمائندگی کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ آپ کو ایک اعزاز دینا چاہتا ہے، آپ کو ایک مقام دینا چاہتا ہے، آپ کو ایک موقع دینا چاہتا ہے، آپ کو ایک میدان دینا چاہتا ہے کہ جاؤ اور اس میدان میں جا کر کے دعوت کرو، جاؤ اس میدان میں جا کر کے دین پھیلاؤ۔ تو ہم لوگ جو اس ملک کے اندر آئے ہیں وہ نمائندے بن کر کے آئے ہیں۔ اس ملک کے اندر ہماری بہت زیادہ ذمہ داری ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو اسلام کے بارے میں جو غلط فہمی ہے وہ سمجھائیں کہ نہیں، آپ غلط فہمی کے اندر ہیں، ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو اسلام کی تعلیم دیں، دوسروں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اسلام کے اخلاق کیا ہیں، مسلمان کیا چیز ہے، یہ ہم دوسروں کو بتائیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ جس وقت آپ کسی کے اشکالات دور کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ سے اتنا متاثر ہوگا، اور جو آپ کو ناپسند کرتا تھا وہ بھی پسند کرنے لگے گا، وہ بھی آپ کو پسند کرنے لگے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کے اندر بھیجا ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے، کافی غنیمت موقع ہے۔ اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی دینے والا ہے، اور آپ کی قسمت میں جو لکھا ہوگا وہ آپ کو ملے گا۔ بہت سے لوگ اس ملک کے اندر آئے جو کہ اس نیت سے آئے ہیں کہ یہاں آ کر کے پیسہ کمائیں گے، لیکن اللہ آپ سے کچھ اور چاہتا ہے، اس لیے کہ اس ملک کے اندر آ کر کے اگر آپ دین کا کام کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، تو آپ یقیناً اپنے یہاں پر آنے کو مبارک بنا رہے ہیں، اپنے یہاں پر آنے کو کامیاب بنا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاؤ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ آپ اس طریقے سے معاملہ کرو جو کہ اچھا ہو، ایسا برتاؤ کرو جو کہ اچھا ہو، اس طریقے سے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرو جو کہ اچھا طریقہ ہو، انشاءاللہ اس سے جو ہے کامیابی ہوگی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اور کالز کو پروگرام میں شامل کروں۔ چلتے ہیں اب، قبل اس کے پروگرام ختم ہو کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یس سسٹر۔
ब्रदर मुझे कुछ पूछना था। जी फरमाइए। ऐसा कि नमाज तो है, कोई किसी का तबीयत अच्छा नहीं है जी तो क्या वो फर्ज 4 रकात पढ़ सकती है और 10 वितर, ये होगा क्या? जी हाँ, नमाज उससे हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए सुन्नत अगर कोई पढ़ सकता है तो बेहतर है, वरना कम से कम फ़र्ज़ और वितर पढ़ लें तो इंशाअल्लाह जो है इससे कोई गुनाह नहीं होगा। नहीं। अगर इसका तबीयत अच्छा नहीं है, रोज पढ़ती हूँ, समटाइम्स मुझे कुछ पेट की बीमारी है तो I can't sit properly, so I just do my first 4 rakats and bitir. Is that okay? when is as I would say that it is better, बेहतर है कि आप सुन्नत भी पढ़ें, नवाफिल भी पढ़ें, लेकिन अगर कोई उज़र है, कोई बीमारी है, there are two excuses basically. One is mainly illness, mainly traveling. If you are a traveler, then it's not necessary for you to pray sunnats and nawafil. And second one, if you are in such a illness that is very, very difficult for you to pray, so in that situation, if you just pray faraz and wajibat. और कोई ये पढ़ सकती है क्या 4 रकात फर्ज एंड 2 रकात सुन्नत और 3 रकात बितर, ये हो जाएगा? जी मतलब वो और बेहतर है, ये that is much better इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। So Allah subhanahu wa ta'ala have given us you can say different situations, and one situation is that Allah gave us health, and by giving us health Allah is testing us that this person, when he is healthy, will he worship Allah subhanahu wa ta'ala or not. And sometimes we are tested by hardship, difficulties and illnesses. Allah subhanahu wa ta'ala says, hasb-e-haal an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. The people, that do they think that they have said amanna, that they believed in Allah subhanahu wa ta'ala, just by saying it Allah will take it and they will not be tested? Do you believe that you claim to be Muslim and you will not be examined, you will not be tested? No, Allah subhanahu wa ta'ala will test you. So sister, if you can't basically pray full namaz due to severe illness, this is a test from Allah subhanahu wa ta'ala. And if you are basically sad that my health is not on my side and I can't pray, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for that. Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for praying complete salah, inshallah. You do your bit, whatever is in your strength, and Allah will reward you. You know, they say that a person who used to do something as normal, in abnormal circumstances, if he is unable to do that, still Allah subhanahu wa ta'ala will reward him for that. If a person used to give charity and a situation comes that he cannot afford to give any more charity, he doesn't have money, Allah will still reward him. Why? Because that was his normal practice. A person who used to pray salah with sunnats and nawafil all the time, but a time came that due to illness he is unable, Allah subhanahu wa ta'ala is merciful, Allah will reward him or her. So inshallah, la taqnatu min rahmatillah, Allah की रहमत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. ला तयअसू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर देगा. जज़ाकुमुल्लाह खैर. We were talking about the message of today, and I'll keep on coming back to this message today until end of this program, because I want to pass this message to every single person who is watching this program, regardless you have tuned in just now or from the beginning. I want everyone to understand this ayah.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ. Do not be like those who forgot Allah subhanahu wa ta'ala. Allah in return forgot them. You know, a person, he loves himself most. You love yourself most. And I've explained before that if someone loves you, you will love that person. If someone doesn't love you, you will not love that person. If someone supports you, you will support that person. If someone doesn't support you, you will not support that person. So that means you love yourself most. By not remembering Allah subhanahu wa ta'ala, you will forget yourself, the most beloved thing to yourself. Allah subhanahu wa ta'ala have given us this age, this life. And Allah gave us this opportunity, He gave us this life, and He can take this life away whenever He wants. It's not necessary that if I am 39, I will reach 40. If I am 20, I will reach 40. If I am 40, I will reach 65. No. Allah have given us this life. And in this life, times comes which are important to you and which are less important to you. But in all times, you need to remember Allah subhanahu wa ta'ala. And because those people who are nice to you, you remember them also. You miss them also. Those who you love, those who love you, you miss them. You miss their company. Why? Because you love yourself most. You love yourself most. So try to take care of this thing, that don't forget Allah subhanahu wa ta'ala, otherwise Allah will make yourself forget you. You will forget yourself, you will forget who you are. And the consequences of that is very, very, very severe. Today, look at those people who are going into such a filth, such a dirty environment. They're going into such a situations where they don't even know that they are human beings. And again, I would clarify, I'm not talking about those people, those who have lost their memory. No. I'm talking about those people who are absolutely okay. Mentally they are fine. But because of their actions, they forgot that they are human beings. And I don't want to give examples on TV, but you can see around yourself which type of people I'm talking about. It's possible many of you are among those that you don't appreciate yourself. Allah subhanahu wa ta'ala says, اغتنم أربعا, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, اغتنم أربعا قبل أربعين. Take care of 4 things before other 4 things comes. الحياة قبل الموت. Take care of your life before your death. Take care of your life before your death. When your death comes, subhanallah, a person will wish that I wish I can live in this world, I can remain in this world just for one day. Just for one day. And in that one day, I can do so much good that I can give everything, whatever I have in charity. I can seek forgiveness for all my sins. I can forgive everybody. I can seek forgiveness from everyone. Those people whose money I have taken, I can return their money. I can fulfill their rights, like that, in one day. But sadly, there is no time. When time comes, your time comes, you have to go on that time. There is no delay on that. Death doesn't run on
any particular network which can delay. Death is not like a flight or train, bus or transport which could come early or late. No. So, اغتنم أربعا قبل أربعين. Take care of your life before your death. والصحة قبل المرض. Take care of your health before illness comes, before you fall ill. والشباب قبل المشيب. Take care of youth before you become old. والغنى قبل الفقر. And take care of your wealth before you become poor. You know, when Allah have given you these opportunities that you are healthy, you are rich, you are basically in a situation where you can do things, you are alive, you know, and you have time in your hand. والفراغ قبل الشغل. You have time in your hand, and you don't appreciate those things, then you will regret so much when these things goes. But if you take care of these things, that when you were rich, you were doing good things, you were spending your money rightly. When you were young, you spent your youth in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala according to the commands of Allah and on the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And you spent your free time in good way, then inshallah, summa inshallah, if these things go away, still you will not regret. Jazakumullah khair. With that, we're going towards the end of program. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.